بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے 4 بڑے فرشتوں میں سے ایک ہیں۔ انسانوں کی روح قبض کرنے کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے عزرائیل علیہ السلام کے ذمہ لگائی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح قبض کرنے کا کام عزرائیل علیہ السلام ہی کے سپرد کیوں کیا گیا؟ کسی اور کو بھی دیا جا سکتا تھا۔ اس حوالہ سے یہ روایت مشہور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک مشت خاک زمین پر سے لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کی بلندی سے فوراً زمین پر آئے اور چاہا کہ ایک مشت خاک زمین پر سے لیں۔ اسی وقت زمین نے انہیں قسم دی کہ اے جبرائیل، خدا کے لیے مجھ سے خاک مت لے کہ اس سے ایک خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت ہی عاصی و گناہگار اور موجب عذاب ہوگی، اور میں عذاب خدا کی طاقت نہیں رکھتی ہوں۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاک لینے سے باز آئے اور زمین سے خاک نہ لی اور واپس لوٹ گئے۔ اس کے بعد میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ ان سے بھی یہ کام انجام کو نہ پہنچ سکا۔ تب عزرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور ان کو بھی زمین نے منع کیا، لیکن انہوں نے نہیں مانا اور کہا کہ جس کی قسم تو دیتی ہے میں اس کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پس عزرائیل علیہ السلام نے مٹھی بھر خاک زمین سے لی اور عالم بالا پر چلے گئے اور عرض کی کہ خداوند، میں مٹی لے آیا ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان لینے کے لیے تم ہی کو مقرر کروں گا۔ عزرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ اے رب، تیرے بندے میرے دشمن بن جائیں گے اور مجھے گالیاں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عزرائیل، تو فکر مت کر، میں خالق کائنات ہوں، ہر ایک موت کا سبب پیدا کروں گا۔ کسی کو موت کے وقت بیماری میں مبتلا کروں گا، کسی کو حادثہ میں مبتلا کروں گا، تو کسی کو پانی میں ڈوب کر موت آئے گی۔ کوئی بھی تجھے اپنا دشمن نہیں سمجھے گا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کا ایمان افروز واقعہ۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور انتہائی خوبصورت شکل اختیار کر کے حاضری دینا اور آپ کی روح قبض کرنے میں بہت نرمی سے کام لینا۔ پس عزرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور ایک اعرابی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے اور عرض کی کہ السلام علیکم، اے نبوت کے گھر والوں، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ آدمی کو جواب دو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر نیکی عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان کا خیال ہے۔ اس نے دوبارہ صدا لگائی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آدمی کو جواب دو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس میں مشغول ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر صدا دی کہ کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے ضرور داخل ہونا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کی آواز سن لی اور فرمایا کہ اے فاطمہ، دروازے پر کون ہے؟ انہوں نے عرض کی
کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک آدمی دروازے پر ہے اور وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہم نے اسے 2 بار جواب دیا ہے اور اس نے تیسری بار صدا دی ہے، جس سے میری جان کانپنے لگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تو جانتی ہے کہ دروازے پر کون ہے؟ یہ لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، جماعتوں کو بکھیرنے والا ہے، یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، یہ گھروں کو بے آباد اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے، یہ ملک الموت ہے۔ فرمایا کہ اے ملک الموت، اللہ آپ پر رحم کرے، اندر داخل ہو جائیں۔ پس اسرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری زیارت کے لیے آئے ہو یا جان قبض کرنے کے لیے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میں دونوں کام کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں داخل نہ ہوں اور آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی روح قبض نہ کروں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنے رب کے پاس لوٹ جاؤں گا۔ یہ مقام ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، لیکن آج کل کے گمراہ لوگ اس مقام کو نہیں سمجھتے۔ یہ تو وہ مقام ہے جہاں ملک الموت دست بدست اجازت مانگ رہا ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں روح قبض کروں، ورنہ میں واپس لوٹ جاتا ہوں۔ صحائح ستہ میں یہ حدیث مشہور ہے کہ خالق کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ اختیار دیا تھا کہ اے میرے محبوب، اگر ہمیشہ کی زندگی چاہو تو ہمیشہ زمین پر چلتے پھرتے رہو، اور اگر چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ عز و جل، میں نے صحابہ کرام کو سب کچھ بتا دیا ہے، اب میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں۔ یہ اختیار صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا تھا کہ آپ اگر ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ زمین پر چلتے پھرتے رہیں۔ یہ اختیار بعض انبیاء کرام کو دیا گیا، مگر محدود، کہ جتنا عرصہ رہنا چاہو رہو، بالآخر تمہیں آنا ہی پڑے گا۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام اجازت دے دی گئی کہ چاہو تو ہمیشہ کے لیے زمین والی زندگی اختیار کر لو یا چاہو تو ہمارے پاس آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی رفاقت کو پسند کر لیا۔ آئیے سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔